محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. 1441 ہجری کیلنڈر کے رمضان کی غالباً آج 6 تاریخ ہے. آج چھٹا روزہ ہے، 6 تاریخ ہے، اور ہمارے درس کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ نساء کی آیت 23 سے. اور کل بعض ساتھیوں نے فون کر کے بتایا واللہ عالم کہ سورہ آل عمران میں آیت 144 میں وما محمد الا رسول، اس آیت میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غزوہ احد میں جو بات مشہور ہوئی تھی کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے صحابہ پریشان ہوئے، تو ایک ساتھی نے بتایا کہ آپ نے غزوہ احد کے بجائے غزوہ بدر کہہ دیا، تو سبقت لسانی ہو گئی ہوگی. تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو دوبارہ نوٹ کر لیں، یہ غزوہ بدر کی بات نہیں، غزوہ احد کی بات ہے. کل جو 22 نمبر آیت گزری تھی اس کے آخر میں تھا کہ ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، اور یہ بہت گندی بات ہے اور بہت بری بات ہے. تو عرب میں ایسا ہوتا تھا، سگی والدہ کے ساتھ کوئی نکاح کرتا ہو، ایسے واقعات تو شاید تاریخ میں نہیں ملیں گے، لیکن سوتیلی والدہ جس سے والد کا نکاح تھا، پھر ایک وقت کے بعد جب والد کا انتقال ہوا تو سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے. اب سوال پیدا ہوا کتنی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے؟ تو اگلی آیت کے اندر انہی عورتوں کی ایک فہرست پیش کی جا رہی ہے. یہ 12 عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ نکاح حرام ہے، اور 2 عورتیں وہ ہیں کہ جن سے ایک حد تک نکاح حرام ہے، اگر وہ حد ختم ہو جائے تو نکاح جائز ہے. پھر 14 ہو جائیں گی، اور اس کے آخر میں فرمایا جائے گا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب سے نکاح کرنا جائز ہے. اس بارے میں ہمارے خاص طور سے غیر ایمان والے بھائی بعض شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اسلام میں بعض قریبی رشتہ دار عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت دی گئی. سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، اس لحاظ سے ہم سب کے سب آپس میں سگے بہن اور بھائی ہیں، تو پھر کس سے نکاح جائز ہو کس سے نکاح ناجائز ہو، کوئی حد تو آپ مقرر کیجئے. تو اسلام نے حد یہ مقرر کی کہ جو انسان کسی کا براہ راست رشتہ دار ہے اور اس کے جسم کا ایک حصہ بنتا ہے تو اس سے تو نکاح جائز نہیں. جس طرح کہ والدہ سے نکاح جائز نہیں چونکہ بیٹا اس کے جسم کا حصہ، بیٹی سے نکاح جائز نہیں اس لیے کہ وہ اس کے جگر کا ٹکڑا. اسی طریقے سے بہن سے نکاح جائز نہیں کہ اوپر جا کر دونوں ایک ہی شخصیت کے جسم کے حصے. اس حد سے باہر جب چلا جائے انسان تو پھر نکاح جائز ہو جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی حد تو مقرر کرنی پڑے گی. اسلام نے یہ حد مقرر کی. حرمت علیکم امہاتکم، حرمت. ہاں، بعض غیر ایمان والے بھائی وہ ان کے ہاں کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے خاندان میں نکاح نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ خاندان میں نکاح نہ کرنا اس کے لیے جو دشواریاں ان کے ہاں وہ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ بات بھی ان کی کسی آسمانی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف ایک برادری کے رسم و رواج کی بنیاد پر ہے. تو رسم و رواج کی بات نہیں ہے، اللہ کے احکام کی بات ہے کہ آخر کیا حد مقرر کی جائے کہ اس کے باہر آدمی نکاح کر سکے اور اس کے اندر نکاح نہ کر سکے. قرآن پاک کی حد حرمت
حرام کر دیا گیا علیکم تم پر امہاتکم تمہاری ماؤں کو، پہلے نمبر 1، وبناتکم اور تمہاری بیٹیوں کو، واخواتکم اور تمہاری بہنوں کو، بہنوں کی تینوں قسمیں، سگی بہنیں بھی اور باپ کی طرف سے بہن ہو اور یا والدہ کی طرف سے بہن ہو، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیوں کو، وخالاتکم اور تمہاری خالاؤں کو، یعنی ماں کی بہن جس کو ماسی بھی کہتے ہیں کہیں کہیں، وبنات الاخی اور حرام کی گئی تمہارے اوپر بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور یہ تحفہ صرف اسلام نے دیا، دوسروں نے اس کو نہیں تسلیم کیا، وامہاتکم اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنکم جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ جس عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو یہ اس کے دودھ سے پل کر کے جمع ہوا، اس کے جسم کا حصہ بن گیا، یہ اس کی ماں ہو گئی۔ جب ماں ہے تو ماں سے نکاح جائز کیسے ہو جائے گا؟ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور اخواتکم تمہاری وہ بہنیں من الرضاعتی جو دودھ کی وجہ سے بنی۔ دودھ کی وجہ سے کیسے؟ جس عورت نے دودھ پلایا وہ اس کی ماں بنی، اب اس کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب کی سب اس کی بہنیں بن گئی، یہاں تک کہ یہ عورت اگر اس کا یہ شوہر مر جائے اور وہ دوسری جگہ نکاح کرے اور وہاں کوئی بچی پیدا ہو تو وہ بھی اس کی ماں کی بیٹی ہے، تو وہ بھی اس کی بہنیں ہو گئیں۔ اس سلسلے میں لوگوں کو کنفیوژن اور غلطیاں رہتی ہیں، بس ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ جس نے دودھ پلایا وہ اس کی ماں ہے، اس کی اولاد میں سے کسی سے نکاح جائز نہیں، اور اس کے بھائیوں یا دوسرے نے اگر دودھ نہیں پیا ہے تو وہ ان کی ماں بھی نہیں، جب ماں نہیں ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری والدہ نسبتی ساس بھی کہتے ہیں، وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری پرورش والی وہ بچیاں، اللتی فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف سے، مطلب ایک عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، پھر شوہر کا انتقال ہوا، اس نے دوسری جگہ نکاح کیا تو دوسرے شوہر کے لیے اس کی یہ بیٹی ربیبہ کہلاتی ہے، اس کی پرورش میں رہتی ہے اور اس کی گود میں ہے، تو جو اس کی بیوی کی بیٹی ہے پچھلے شوہر کی وہ بھی اس کی گویا بیٹی ہے، اس سے نکاح جائز نہیں، مگر اس کے لیے ایک شرط لگائی، التی دخلتم بہن تمہاری وہ بیویاں جن کے ساتھ رخصتی ہو چکی ہے، التی دخلتم بہن جو تمہارے یہاں آ چکی ہیں ان کی رخصتی ہو چکی ہے، ان کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور اتفاق سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کی ایک بیٹی ہے پچھلے شوہر کی، ابھی رخصتی ہوئی نہیں تھی، تو کیا اس پچھلے شوہر کی بیٹی سے آدمی نکاح کر سکتا ہے؟ کہا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ اس کے یہاں آئی نہیں، بیوی بنی نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پس اگر تم ایسے ہوں کہ ان کے ساتھ تمہاری رخصتی نہ ہوئی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ کا یہ ایک معزز ترجمہ عربی کے اعتبار سے یہ انداز بہت اچھا ہے، دخلتم تم نے دخول کیا ہو، تم گئے ہوں، بہن ان کے ساتھ کسی گھر میں پہنچے ہوں، یعنی تم اکٹھے گھر میں رہے ہوں، تو اسی کو میں نے کہا رخصتی۔ فلا جناح علیکم تو اگر وہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ تمہارے گھر میں نہیں آئیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں۔ وحلائل ابنائکم ابنا ابن کی جمع بیٹے اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل حلیلہ کی جمع بیوی، بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اس سے نکاح جائز نہیں، مگر بیٹے عرب میں وہ بھی ہوتے تھے جن کو ایسے بول دیتے تھے کہ میرا بیٹا ہے، حقیقت میں بیٹا ہوتا نہیں تھا، فرمایا نہیں جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی حرام ہے، اور کسی کو یوں ہی بول دیا میرا بیٹا، اس کی بیوی کی حرمت کی بات نہیں ہے، ظاہر منہ سے بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم وہ تمہارے بیٹے جو تمہاری صلب سے تمہاری پشت سے ہوں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اب یہاں سے آگے یہ ہو گئی 12 عورتیں، وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ بات حرام کی کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، یہ حرام ہے، لیکن اتفاق سے ایک بہن کا انتقال ہو گیا جو نکاح میں تھی، ایک وقت گزر گیا، اس کے بعد اس کی دوسری بہن تھی، اگر اس سے نکاح کریں تاکہ
بچوں کی پرورش خالہ اچھی طرح کر سکے تو کہا وہ جائز ہے، لیکن اکٹھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اور صرف بہنوں کو نہیں بلکہ ہر ان دو عورتوں کو جو آپس میں بہت قریبی رشتہ دار ہیں، جس طرح بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ، الا ما قد سلف، مگر جو گزر گیا دور جہالت میں وہ گزر گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور عورت جس سے نکاح کرنا حرام ہے وہ کون؟ جو کسی کے نکاح میں موجود ہے۔ جب ایک کے نکاح میں موجود ہے، جب تک وہ مر نہ جائے یا وہ طلاق نہ دے اور اس کے بعد عدت نہ گزر جائے تو دوسرا کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کو کہا والمحصنات، اور نکاح کی قید میں رکھی ہوئی عورتیں، محصنات کے لفظی معنی قلعے کے اندر بند ہونے والی۔ کس قلعے میں؟ نکاح کے قلعے میں۔ من النساء، عورتوں میں سے، ان سے نکاح جائز نہیں، لیکن ان میں سے جو کسی کے نکاح میں ہوں تو ایک شکل ہے جب جائز ہو جاتا ہے نکاح۔ وہ کون سی شکل ہے؟ جنگ ہو رہی ہے اور غیر ایمان والوں کے ہاں ایک عورت کسی کے نکاح میں تھی، پھر وہ مسلمانوں کے یہاں آ گئی، گرفتار ہو گئی، قید ہو گئی، تو باندیوں کے لمبے احکام۔ اس کے بعد وہ کسی کی قید میں تھی، انہوں نے ان کو اپنی بیٹی سمجھ لیا، پھر کسی کے نکاح میں دے دیا، تو کیا اب وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ حالانکہ اس کا شوہر تو موجود ہے۔ کہا نہیں، اب اس سے نکاح جائز ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ۔ ملکوں کے قانون بھی تقریباً یہی ہیں۔ کیا اگر مسلمانوں میں سے کوئی عورت مرتد ہو کر کے کافر ہو جائے، ان کے ہاں چلی جائے تو حالانکہ شوہر زندہ ہے، لیکن چونکہ وہ کافر ہو گئی تو نکاح ٹوٹ گیا، اب وہ دوسرا نکاح کر رہا ہے تو کرے۔ اسی طریقے سے کوئی غیر ایمان والی تھی، ایمان قبول کر لیا تو وہاں نکاح ٹوٹ گیا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں تمہارے اوپر۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، علیکم تم پر لکھی ہوئی ہے، پکی باتیں، ان کو مانو۔ یہ 14 عورتیں ہو گئیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ وَأُحِلَّ، اور حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، ما، یہاں پر بھی ما معنی میں من کے، وہ تمام عورتیں وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہوں، لیکن ان سے نکاح کرنے کے لیے بھی ایک شرط ابھی باقی ہے، 2 شرطیں بلکہ۔ ایک شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، پہلی شرط کہ تم ان کو تلاش کرو باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ۔ مالوں کے ساتھ کا مطلب ہر عورت کا مہر دینا ہے، اور مہر کی بھی ایک معتد بھی مقدار ہوتی ہے، وہ عورت کے مرتبے اور اس کے خاندان کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ اس شریعت کا مقصد کیا ہے کہ اس کے پاس بھی 4 پیسے ہوں، وہ اس سے بزنس کرے، اس کو اور آگے کام میں لگائے، تاکہ کبھی بھی اس کی جیب خالی نہ ہو۔ کل شوہر مر جائے، طلاق ہو جائے تو وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائے، ایسا نہ ہو۔ اسی کو مہر کی مقدار، ان تبتغوا، اور یہ بات، یہ شرط ہے کہ تم تلاش کرو ان عورتوں کو بھی اموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، ایک شرط۔ دوسری شرط، وقتی نکاح نہ ہو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے رشتہ دار بنتے ہیں، تا دم مرگ، زندگی کے آخری لمحے تک ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، یہ چند دنوں کی بات نہیں۔ اس کو یوں فرمایا محسنین، اس حال میں کہ تم نکاح کی قید میں لانے والے ہوں۔ میں نے کہا حسن سے ہے قلعہ، گویا یہ عورت ایک محفوظ قلعے میں آ گئی، نکاح کے قلعے میں، اور زندگی بھر کے لیے آئی، چند دن کے لیے نہیں۔ جو نکاح موقت ہوتے ہیں آج یورپ میں بہت ہو رہے ہیں، اگر ہمارے یہاں کوئی 1000 سال کے لیے بھی قید لگائے گا کہ 1000 سال تک ہم نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد خود بخود ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، ہمارے یہاں یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ بدکاری شمار ہوگی۔ نکاح وہی ہے کہ وہ یہاں سے لے کر آخرت تک ایک دوسرے کے جیون ساتھی نہ بنے بلکہ مرن ساتھی بھی بنے۔ محسنین غیر مسافحین، محسنین اس حال میں کہ تم نکاح کی قید میں نہ آنے والے ہوں، غیر مسافحین اس حال میں کہ تم مستی مارنے والے نہ ہوں، الیاذ باللہ، صفح پانی بہانے والے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے بس زندگی کا لطف حاصل کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہو، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ سال 10 سال، میں نے کہا کوئی 1000 سال کے لیے کرے تب بھی بدکار۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو وہ عورتیں جن سے تم نے فائدہ اٹھایا زندگی کا ان میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو دے دو تم ہن ان کو، اجورہن ان کا مہر،
فریضتن اس حال میں کہ یہ فرض کیا ہوا ہے، پکا ہے، کاٹا ہوا، مقرر کیا ہوا ہے. سارے ترجمے یعنی مہر بہت اہم چیز ہے. جب نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی، ابھی تک مہر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو مہر مقرر کرتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ڈر کے مارے طلاق نہیں دے گا، لیکن پھر زندگی بھر وہ مہر بھی ادا نہیں کرتا اور پھر کئی مرتبہ طلاق بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ مہر دینا پڑے گا بہت زیادہ ہے. وہ بھی ایک بہت بدتر شکل ہے. مہر ایک بہت سخت قرض ہے جس کو دینا ہی دینا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. نکاح کے وقت میں مہر طے ہو گیا، لیکن اس طے شدہ مہر میں کیا کمی زیادتی کر سکتے ہیں؟ عورت کچھ مہر کہے کہ نہیں 10 لاکھ روپیہ نہیں، میں 5 ہی لے لوں گی. شوہر کہے کہ نہیں 10 کی جگہ میں 20 دوں گا، تب تو میں نے ایسے ہی بول دیا تھا. کمی زیادتی کر سکتے ہیں؟ فرمایا کر سکتے ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس چیز میں تراضیتم راضی ہو جو تم بھی جس بات پر، من بعد الفریضہ متعین ہونے کے بعد. متعین ہو گیا لیکن پھر بیوی نے کم کیا، شوہر نے زیادہ کر دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن بیوی کا کم کرنا، معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. جیسے سورت کے شروع میں آ چکا کہ پہلے اس کو دیا جائے پھر وہ واپس دے، لیکن وہ ادھر سے ہی معاف کرے تو اس میں یہ بات مشکوک رہتی ہے کہ اس نے دل سے معاف کیا یا اس خطرے سے معاف کیا کہ اگر نہیں معاف کروں گی تو حالات کشیدہ ہوں گے. ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکیمن حکمت والا ہے، اس نے اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق یہ احکام دیے ہیں. ایک اور حکم کیا کہ اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکے تو کیا باندی سے نکاح کر سکتا ہے؟ میں عرض کر چکا، باندی اسلام نہیں لایا، اسلام نے تو باندیوں کو آزاد کیا. حضرت رابعہ بصریہ باندی تھی، کس مرتبے پر اسلام نے ان کو پہنچایا. کیا صحابہ کے بعد کسی عورت کا اسے احترام اور ایسی عزت ہمارے دلوں میں ہے؟ حسن بصری غلام تھے لیکن اسلام نے ان کو کہاں بچایا. کیا تابعین میں، تابعین میں نیچے کوئی ایسے بزرگ ہیں جن کا ایسا ہمارے ہاں تقدس ہو، ان کا احترام، ان کی عزت ہو؟ تو ہم نے تو غلاموں کو آزاد کیا، لیکن جب اسلام دنیا میں آیا اس وقت میں دنیا میں غلام اور باندیاں بہت زیادہ تھیں. اسلام نے ان کو رفتہ رفتہ آزاد کیا. ایک تو اکثر گناہوں کے اوپر کا غلام آزاد کرو، اس کے علاوہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دی. باندی کے ساتھ نکاح کرو، اس کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع دو. تو اگر آزاد کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آزاد عورت کا عام طور پر مہر بہت زیادہ ہوتا تھا، باندی کا مہر کم ہوتا تھا، لیکن جب بیوی بن گئی تو بیوی کی حیثیت سے حقوق دونوں کے برابر. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو کوئی طاقت نہ رکھے، منکم تم میں سے، طولاً نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، پیسے اس کے پاس نہ ہوں، طولاً نہ رکھے، جو طول کے معنی بھی طاقت، جو طاقت نہ رکھے، ان ينکح کہ وہ نکاح کرے، المحصناتی آزاد عورت سے. یہاں محصنات کے معنی آزاد، 3 معنی ہیں محسن کے. ایک معنی آزاد، دوسرے معنی پاک دامن، تیسرے معنی نکاح والی. والمحصنات جو اوپر تھا وہاں تھا نکاح والی، یہاں محصنات کے معنی آزاد. اور جو طاقت نہیں رکھتا تم میں سے، محصنات آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، المؤمنات آزاد ایمان والی. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَمِن تو ان عورتوں سے نکاح کر لے، ما ملکت ایمانکم جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری ایمان والی باندیوں میں سے. فتیات فتن اور فتیات لفظی معنی ہے جوان، لیکن مراد یہاں پر باندی. تمہاری ایمان والی باندیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے. کیسے کریں؟ آگے آ رہا ہے وہ. واللہ اعلم، بیچ میں ایک بات بتائی کہ باندی سے نکاح کرتے ہوئے آدمی کو عار سی محسوس ہوگی. فرمایا عار نہیں، اس لیے کہ اصل مرتبے کی بلندی ایمان کی بنیاد پر ہے، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہے. تو کون کتنے تقوی پر ہے، کتنے ایمان پر ہے، تو اللہ کو معلوم ہے. باقی وہ بیچاری حالات کی وجہ سے باندی بن گئی، اس سے وہ انسانیت کے درجے سے اور تقوی اور ایمان کے درجے سے نیچے تھوڑی اتر گئی. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بھی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہو. مطلب وہ بھی
انسان ہونے کی حیثیت سے اسی مرتبے کی ہے جس مرتبے کے تم ہو، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لہذا فانکحوہن، تم ان سے نکاح کر لو، باذن اہلیہن، ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ اور ان کے گھر والے کون ہوتے تھے؟ ان کے مالک۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ مالک کو پھر اجازت ہوتی ہے یا تو اس کو بیوی بنائے یا بیٹی بنائے۔ تو جس نے اپنی باندی کو بیٹی بنایا اور دوسرے کے نکاح میں دے دیا، وہ دوسرے کے نکاح میں ہو گئی، اب اس کے لیے اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات رکھنے جائز نہیں ہے۔ فانکحوہن، تو نکاح کرو تم ان باندیوں سے، باذن اہلیہن، ان کے گھر والوں یعنی ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف۔ جی ہاں، دیکھیے کیا ضابطہ بتایا، کہتے ہیں اسلام نے باندیاں بنائی، ہم نے باندیوں کو حقوق دیے، یہ باندی ہے لیکن اس کے لیے بھی حق ہوا، وآتوہن، اور دو تم ان کو اجورہن، ان کے مہر، بالمعروف، نیکی کے ساتھ۔ معروف کے لفظ معنی پہچانے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی جو عرف عام میں جتنا مہر ان کا بنتا ہے اتنا دو، مگر ان کے لیے ساتھ بھی جو نکاح کرنا ہے وہ زندگی بھر کے لیے نکاح کرنا ہے، وقتی طور پر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ محصنات، اس حال میں کہ وہ نکاح کے قلعے میں آنے والی ہوں، زندگی بھر کے لیے نکاح کرنے والی ہوں، غیر مصافحات، وہ مستی مارنے والیاں نہ ہوں، الیاذ باللہ کچھ دنوں کے لیے وقتی نکاح کرنے والی ہیں، گویا یہ مستی مارنے والی ہیں، ولا متخذات اخدان، اور اس حال میں کہ وہ نہ بنانے والی ہوں اخدان، دوست، اخدان خدن کی جمع، وہ دوست جس کو گندی نیت سے دوست بنایا جائے، یعنی تم اس لیے دوستیاں لگاؤ آپس میں کہ گندے کام کرو گے، یہ مقاصد نہ ہوں، بلکہ زندگی بھر میں نکاح میں کی قید میں رکھنا مقصد ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، تو جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں باندیاں، تو اگر ان سے اب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گندا کام ہو جائے تو ان کو سزا دینی ہے کہ نہیں؟ فرمایا سزا تو ان کو بھی ملے گی، لیکن یہ اسلام کا ان پر احسان ہے کہ آزاد عورت اگر کوئی گناہ کرے، بدکاری کرے، زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ آگے سورہ نور میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ غیر شادی شدہ ہو اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے مارا جاتا ہے۔ تو اگر باندی نکاح کے باوجود ایسے غلط کام میں مبتلا ہو جائے، فرمایا اس کو پتھر مار مار کر نہیں مارا جائے گا اور اس کو 100 کوڑے بھی نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اس کی سزا کتنی ہوگی؟ فعلیہن، تو ان باندیوں پر نصف، آدھا ہے ما علی المحسنات، اس کے مقابلے میں جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذابی، سزا میں سے، تو آزاد عورتوں کو جو 100 کوڑے مارے جاتے تھے، باندی کو ہر حال میں 50 ہی کوڑے مارے جائیں گے۔ دیکھیے باندی کے ساتھ احسان، کیوں مارے گے 50 کوڑے؟ کہا اس لیے کہ اس بیچاری کو شاید تقوی اور دینداری اور نیکی اور علم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ باندی سے نکاح کرنے کی اجازت دی کس آدمی کو؟ لمن، ذالک یعنی ذالک الاذن للنکاح، یہ نکاح کی اجازت لمن، اس آدمی کے لیے، خشیہ جو ڈر جائے، العنۃ مشقت میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، مطلب جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں، اتنا خرچہ نہیں، اتنا مہر نہیں، لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے جسم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اس کے دل میں کوئی گندے خیال نہ آ جائے، تو اس لیے اس کو اجازت دی۔ اور اگر آدمی ہمت کے ساتھ ڈٹ ہی جائے اور انتظار کرے کہ اللہ حالات بنائے اور پھر میں اپنے برابر والی عورت سے نکاح کروں، تو چونکہ اس سے زیادہ آدمی کو زندگی نبھانے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، ڈٹ جاؤ، خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نساء کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ یہ ساری سورت میرے سامنے نازل ہوئی، تو بخاری کی روایت ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ سورہ نساء کی کچھ اور آیتیں وہ ہیں کہ جو مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان میں سے یہ آیتیں شروع ہوئیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کی حکمت بیان کی ہے۔ یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیبین، تاکہ کھول کھول کر بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تاکہ رہنمائی کرے تمہاری، سننا
ان طریقوں کی طرف الذین من قبلکم جو تم سے پہلے لوگوں کے طریقے تھے، جو تم سے پہلے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کا طریقہ تم کو بتائے. یہ چاہتا ہے اس لیے تم کو یہ احکام بتائے. اور جو گندے لوگوں نے گندے کام کیے وہ بھی بتائے کہ کن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور پھر تم ان لوگوں کی تباہی اور ہلاکت سن کر کے ڈرو اور توبہ کرو تو یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. یتوبہ کے بعد علی آئے تو توبہ قبول کرنا، اور الی آئے تو توبہ کرنا. یہاں وَيَتُوبَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے علیکم تمہاری. واللہ علیم حکیم، اور یہ مسئلے یہ تم کو احکام بتائے کیونکہ اللہ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور کیا چاہتا تھا اللہ، کیوں یہ باتیں کھول کھول کر بتائیں؟ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے یتوب علیکم، پھر دوبارہ کہ تم پر توجہ فرمائے، تمہاری توبہ قبول کرے. جو جو غلطیاں ہو گئیں دور جہالت میں اب تم ان سے توبہ کرو. اللہ چاہتا ہے تمہاری توبہ قبول کرنا، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. اسی کو فرمایا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے زیادہ پسند. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور اگر تم اللہ کے حکموں پر نہیں چلو گے تو پھر خواہش پرست لوگ دنیا میں بھرے ہوئے ہیں. وہ کن گندی باتوں کی دعوت دے رہے ہیں. آج تو وہ اپنے عروج پر ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُ، اور چاہتے ہیں الَّذِينَ، وہ لوگ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ جو پیچھے پڑ گئے ہیں خواہشات کے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، صرف تکمیل خواہش ان کی زندگی کا مقصد ہے. اللہ اکبر. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلو، کہ تم مائل ہو جاؤ، میلن عظیما، بہت بڑا مائل ہونا، جھک جاؤ تم ایک ہی جانب، کدھر خواہشات کے پیچھے پڑو. وہ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ اکیلے جہنم میں نہ جائیں بلکہ تم کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. اور اللہ نے یہ احکام کیوں دیے؟ فرمایا دیکھو برادریوں کے رسم و رواج جو اسلام کے علاوہ دنیا بھر میں ہیں اور تھے، وہ سب کے سب تمہارے اوپر ایک بوجھ تھے. اللہ نے یہ آسان احکام دیے، وہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صفات میں سے سورہ اعراف میں آ رہا ہے کہ آپ کے آنے سے دنیا کو کیا ملا؟ فرمایا سب سے بڑی بات کہ کچھ برادریوں کے رسم و رواج کے نیچے لوگ دب گئے تھے، ان بوجھوں سے آپ لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے یخفف، کہ ہلکا کرے عنکم، تم سے. الحمدللہ. اسی لیے یہ آسان احکام دیے، ورنہ برادریوں کے رسم و رواج موقع نہیں. اور ہم جلدی جلدی ترجمہ پورا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی موقع پر عورتوں نے کسی بات کی شکایت کی. آپ نے فرمایا دور جہالت کو بھول گئے ہو؟ کس طریقے سے عورت کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا، جانوروں سے زیادہ بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. بلکہ یہ جو ماہواری بیماری کے دن آتے ہیں، ان دنوں کے بعد عورت کو جو اسلام نے کہا صرف غسل کیا تو پاک ہو گئی، دور جہالت میں اس کو پاکی کے لیے کن مشکل مرحلوں سے گزرنا چاہتا تھا اس کو بیان کیا. فرمایا بہت سارے اخلاق سوز اور خود ان کے لیے پریشانی والی باتیں تھیں، اللہ نے آسان احکام دیے. یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ ان یخفف، کہ ہلکا کرے عنکم، تم سے. کیوں؟ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کو کمزور. کہاں اتنے مشکل احکام برداشت کرے گا؟ ہلکے ہلکے احکام دے کر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان کی کسی طرح بخشش ہو جائے. اللہ اکبر. لیکن اوپر فرمایا تھا کہ خواہش پرستوں کے پیچھے نہیں چلنا، وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. خواہش پرستیاں اور گناہ پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ مال حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے یہ گندی باتیں ذہن میں آتی ہیں، پھر گناہ کا تصور آتا ہے. اس لیے نکاح کے بیان کے فوراً بعد مال حلال کی ترغیب. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، مت کھاؤ تم اموالکم اپنے مالوں کو. اپنے مالوں سے مراد اپنے بھائیوں کے مالوں کو، رشتہ داروں کے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقوں سے، غلط طریقوں سے، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، مکاری کر کے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں جائز کے علاوہ. الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ وہ مال ہوں تجارت کے، عن تراض منکم، جو تجارت ہو تمہاری آپس کی رضامندی سے.
اب ایک آدمی کوئی چیز 100 روپے میں لایا اور اس کو 110 میں بیچ دیا تو 10 روپے اس کے لے لیے، یہ لینے جائز ہیں کیونکہ یہ تجارت ہے اور اسی کے اوپر انسانیت کی معیشت کھڑی ہے، یہ جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت میں مت ڈالو، مت قتل کرو تم اپنے آپ کو۔ یہ مال حرام کے ساتھ قتل کا جوڑ کیا ہے؟ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ اگر اس طرح لوگوں کا مال کھاؤ گے آخر نوبت قتل تک پہنچے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح پھر اجتماعی خودکشی کی نوبت آ جائے گی، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا، مالدار مالدار تر ہوتا چلا جائے گا، جیسا آج ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور یہاں سے 2 مسئلے بھی نکلے، کیا؟ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک معنی یہ کہ اپنے بھائی کو قتل نہ کرو، اس کا قتل گویا خود کا قتل کرنا ہے، لیکن دوسرا معنی خودکشی نہ کرو، اور خودکشی کا معنی خود صحابہ نے اس سے نکالا، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے، اسی لیے تم کو خودکشی سے منع کر رہا ہے، آپس کی اجتماعی خودکشی سے منع کر رہا ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے گا ذالک یہ کام اوپر والے جو جن سے منع کیا گیا، عدوانا زیادتی کرتے ہوئے، وظلما اور ظلم کرتے ہوئے، 2 باتیں، عدوانا زیادتی کرتے ہوئے یعنی بندوں کا حق کھاتے ہوئے، اور ظلم کرتے ہوئے اللہ کے حقوق میں نافرمانی کرتے ہوئے، فسوف نصلی تو ان قریب اللہ نصلی ہم اس کو داخل کریں گے نارن آگ میں، جہنم میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات ہے اللہ پر آسان کہ ایسے آدمی کو اللہ جہنم میں داخل کر دے، ایسا ہو سکتا؟ فرمایا ہو سکتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ بات سن کر کے آدمی گھبرا گیا کہ پھر جہنم سے بچے گا کون؟ فرمایا اللہ بچائے گا۔ دیکھو اس کے احکام کیا ہیں، ان تجتنبوا، اے لوگ، اس کے لیے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے پسند یہ آیت ہے، اس میں اللہ نے کتنی آسان بات بتائی، ان تجتنبوا، اے انسانوں، اے ایمان والو، اگر تم بچو گے کبائر، ان بڑے گناہوں سے، ما تنہون، جن سے روکا جاتا ہے، عنہ، جن سے روکا جاتا ہے، تنہون تم کو، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، نکفر تو ہم مٹا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، بڑے بڑے گناہ، وہ بڑے گناہ کتنے ہیں؟ بعض آدمیوں نے شمار کیے تو 300 ہوئے، بعض نے اس سے بھی زیادہ شمار کر لیے، وہ تمام گناہ جن کے اوپر سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن اور حدیث میں، سب بڑے گناہ ہیں، ان سے بچو۔ تو چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ سنت کی خلاف ورزی ہو گئی، ان چیزوں میں جن میں سختی نہیں تھی، فرمایا تھا کہ کپڑا پہنتے ہوئے پہلے دائیں بازو پہنو، بایاں بازو پہن لیا، پہلے دایاں پونچا پہنو، بایاں پہن لیا، غلطی ہو گئی۔ ان چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ کیسے معاف کرے گا؟ نماز کی برکت سے، روزے کی برکت سے، اور آگے آئے گا سورہ مومن میں فرشتوں کی دعاؤں سے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلاً کریماً، عزت کے داخل ہونے کی جگہ میں، یعنی جنت میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک نفسیاتی بیماری کا علاج، اوپر مرد اور عورت کے الگ الگ احکام بیان ہوئے، تو پھر کسی مرد کو تمنا ہو کہ وہ عورت بنے، اور کسی عورت کو تمنا ہو جائے کہ وہ مرد بننے لگے، جیسا کہ آج کل مرد عورتوں کی شکلیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، عورتیں مردوں کی شکلیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسے کوئی تمنا کرے گا تو اس سے نہ مرد عورت بنے گا اور نہ عورت مرد بنے گی، لیکن ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ تو میں نے مرد اور عورت کی بات بتائی، کوئی بھی ایسی چیز جو فطری طور پر اللہ نے ایک کو دی دوسرے کو نہیں دی، ایک کو خوبصورت بنایا دوسرا اتنا خوبصورت نہیں، ایک لمبا ہے دوسرا پستہ ہے، ایک صحت مند ہے دوسرا تھوڑا اس سے کمزور ہے، تو جو کمزور ہے وہ ہمیشہ یہ تمنا کرتا رہے کاش میں بھی اتنا موٹا ہوتا، کوئی فائدہ نہیں اس سے، کیونکہ جو فطری طور پر اللہ نے اپنی طرف سے صفات دی ہیں وہ ہر شخص کے لیے تنہا اسی کی ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور مت تمنا کرو تم، ما ان چیزوں کی، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، بھی جن چیزوں کے ذریعے سے، بعضکم تم میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، تو پھر دوڑ کس میں لگائیں؟ دوڑ لگاؤ نیکیاں کرنے میں، مرد نیکیاں کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، عورتیں نیکیاں کریں گی ان کو ثواب ملے گا،
للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ان چیزوں میں سے اکتسبوا جو انہوں نے کمائی کی، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے اکتسبن جو وہ کمائیں گی۔ تو نیکیاں کمانے میں دوڑ لگاؤ، اور اس میں اسلام کا احسان کہ جو جتنی نیکی کر سکتا ہے اس کے مرتبے کے اعتبار سے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، گھر میں نماز پڑھے، مرد مسجد میں جائے تو 27 گنا زیادہ ثواب، اور گھر میں پڑھے اس کو گھر میں بیٹھے ثواب۔ واسألوا اللہ، اور اللہ سے مانگو، من فضلہ اس کے فضل کو، اس کی مہربانی کو مانگو، اس سے نیکی کی توفیق مانگو اور اس سے اس کا ثواب مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جانتا ہے کس نے کتنا اخلاص کے ساتھ نیک کام کیا ہے، اسی کے اعتبار سے اس کو اس کی جزا دے گا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا رشتہ داروں میں کس کو کتنا حصہ ملے گا شروع صورت میں پڑھ چکے ہو۔ وَلِكُلٍّ اور ہر کسی کے لیے جعلنا مقرر کر دیا ہم نے، موالیہ وارث، مولا کی جمع موالی، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کا وارث، وراثت میں حصہ پانے والے ہم نے مقرر کر دیے ہیں، کس کو کتنا ملے گا، مما اس مال میں سے ترک الوالدانی جو چھوڑا ہو ماں اور باپ نے، والاقربون اور دوسرے قریبی رشتہ داروں نے، ان کے لیے ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب وراثت انہی کو ملے گی، تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ تھا، وہ کیا؟ ابتدا میں جب مدینہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنایا، یا ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا، اور وہ ایسے بھائی بن گئے کہ جیسے ایک دوسرے کے سگے بھائی، یہاں تک کہ وراثت میں بھی شریک۔ فرمایا اب وراثت ملے گی وارثوں کو، جن کے ساتھ تم نے یہ دوستی کا معاہدہ کیا ان کو وراثت نہیں ملے گی، ان کو کیا ملے گا؟ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ عقدت گانٹھ لگائی، ایمانکم تمہاری قسموں نے، مطلب جن کے ساتھ تم نے پکا عہد کیا ہے، فآتوہم نصیبہم، ان کو دے دو ان کا حصہ۔ اور یہ آج بھی ہے، کوئی آدمی نیا ایمان قبول کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو پچھلے خاندان سے کچھ نہیں ملے گا، تو ہمارے ہاں آیا تو اس کو یہاں آ کر اس نے کسی کو اپنا بھائی بنایا، تو آج بھی اس کی اجازت ہے کہ وہ بھائی بنا لے کسی کو اپنا، لیکن ان دونوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو پھر کیا ملے گا؟ یا تو یہ ایک دوسرے کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد، نفع اور نقصان میں جب شریک ہوں گے تو مرنے کے بعد وہ وصیت کر دے کہ میرا مال اس کا اور اس کا مال اس کا، تو وصیت کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ اپنے علم و حکمت کے اعتبار سے بیان کر رہا ہے، کون کیا کرے گا سب پر وہ گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اوپر فرمایا کہ جس کو اللہ نے جو طاقت اور صلاحیت دی ہے وہ دوسرے کی تمنا نہ کرے، بس جس حالت میں اس پر رہے، تو اس کا مطلب کہ سارے انسان ہونے کے اعتبار سے برابر، اور سارے ایمان والے مومن ہونے کے اعتبار سے برابر، تو میاں اور بیوی یہ بھی دونوں برابر۔ پیچھے گزر چکا جس طرح مرد کے کچھ حقوق بیوی پر ہیں، بیوی کے حقوق بھی مرد پر ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے صدر خاندان کون بنے گا، خاندان کا سرپرست کون بنے گا، عورت بنے یا مرد بنے؟ فرمایا مرد بنے گا۔ کیوں؟ صدر بننے کے لیے، خاندان کا سرپرست بننے کے لیے جو صلاحیت مرد کو دی اللہ نے وہ عورتوں کو نہیں دی، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الرجال مرد قوامون سرپرست ہیں، علی النساء عورتوں پر، کیوں؟ بما اس چیز کی وجہ سے، وہ فطری صلاحیت کی وجہ سے، فضل اللہ نے فضیلت دی جو بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، مرد کے قوا اس کے جسمانی اعضاء بنائے ہی ایسے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، عورت کے ویسے نہیں بنائے۔ اور دوسری بات وَبِمَا أَنفَقُوا، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے خرچ کیا ہے، من اموالہم اپنے مال میں سے، کتنا خرچ کیا؟ مہر مردوں نے دیا، اور دعوت ولیمہ عورت پر نہیں مرد کے ذمہ ہے، وہ جو مرد ہمارے عورتوں کی طرف سے بھی دعوت ولیمہ شریعت نے نہیں رکھی۔ اس کے بعد بیوی کا سارا خرچہ مرد کے ذمہ، بیوی کروڑ پتی ہو تب بھی اس کا خرچہ مرد کے ذمہ، بلکہ دنیا سے چلی جائے تو اس کا کفن بھی مرد کے ذمہ۔ تو اس وجہ سے کہ خرچہ مردوں نے کیا ہے، تو اگر کہیں معاشرہ تلپٹ ہو جائے، الٹا ہو جائے کہ مرد گھر میں بیٹھ جائیں
اور عورتیں کما کر لائیں مردوں کو کھلائیں تو اس کے نتائج خود ہی سامنے آئیں گے. فالصالحات قانتات، تو مردوں کو سرپرست بنایا تو کیا عورتیں ماتحت ہو کر پستی رہیں گی؟ نے فرمایا نہیں، یہ صرف نظام چلانے کے لیے، ورنہ عورتوں کا بھی مقام اور مرتبہ. فالصالحات، تو نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات جو عاجزی کرنے والی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں، غیب کا ترجمہ بما حفظ اللہ، اللہ کے حفاظت کرنے کی وجہ سے، اس کا معنی بما اس چیز کی وجہ سے، ما حفظہ جو حفاظت کی اللہ نے. کیا مطلب؟ نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی ہیں اور شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کی، اس کی آبرو کی، اس کی عزت کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. کیوں کرنے والی ہیں؟ بما حفظ اللہ. اس جملے کے دو معنی، ایک یہ کہ اللہ نے ان عورتوں کو سیکورٹی عطا کی ہے، اب ان کو بھی یہ کام کرنا. دوسرا یہ کہ اللہ نے ان کو یہ حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، تو یوں مرد سرپرست ہوا اور اس طرح زندگی کا نظام چلے گا. لیکن اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کریں؟ واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون، اے مردو تم کو ڈر ہو، نشوزہن جن کی نافرمانی ہو جائے، جھگڑے شروع ہو جائیں تو کیا کریں؟ تمہیں ڈر ہو، ڈر کا مطلب صرف خطرہ نہیں بلکہ وہ واقعتاً نافرمانی کرنے لگیں، جھگڑا کرنے لگیں، جنگ کرنے لگیں تو کیا کریں؟ ترتیب کے ساتھ احکام. سب سے پہلا کام فعظوہن، تم ان کو نصیحت کرو، مگر نصیحت وہ کرے گا جس کو خود نصیب ہو. جس کو خود ہی علم و حکمت کا کوئی چیز حصہ ہی نصیب نہیں، وہ کیا نصیحت کرے گا؟ نصیحت سے بات نہیں بنی تو دوسرا کام وہجروہن، تم ان کو الگ کر دو، فی المضاجع بستروں میں، اپنا بستر الگ کرو، تھوڑا روٹھ جاؤ، ناراضگی کا اظہار کرو. اور ان دو باتوں سے بات نہیں بنی تو تیسری بات وضربوہن، اور ان کو ڈانٹو ڈپٹو. لفظی معنی مارو، لیکن چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا مارنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا تمہارے نبی نے تو کسی کو نہیں مارا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا مارنے کا کیا مطلب؟ فرمایا اتنا مارنا کہ اس کا نشان نہ پڑے. مسواک سے بڑی لکڑی سے نہیں مارنا، مگر وہ بھی ٹیڑھی کر کے، سیدھی نہیں، تو سمجھو وہ ڈانٹ میں آیا. اس لیے میں نے ترجمہ کیا وضربو، اور ڈانٹو تم ہن ان کو. یہ تیسرے مرحلے کی بات. فَإِنْ أَطَعْنَ، بس اگر وہ بات مان لیں کم تمہاری، فَلَا تَبْغُوا، تو مت تلاش کرو تم علیہن ان کے خلاف سبیلا، کوئی راستہ، کہ پھر بھی راستہ تلاش کرو کہ کسی طرح اس کو ستاؤں. ان اللہ کان علیہ، بہت زبردست بات ہے. اللہ نے تجھے گھر کا سرپرست بنایا تو فرعون بن گیا؟ سوچتا نہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیہ، بہت بلند ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے مہربانی کرتا ہے. کبیرن، بہت بڑا ہے، مگر اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. تجھے اللہ نے بڑا بنایا، تو مہربان بن کے گھر میں رہ. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہو، تم سے مراد کون ہوگے؟ جمع کا صیغہ ہے. اے میاں اور بیوی کے خاندان والو، یا اے حکومت کے لوگو، لیکن ایمانی حکومت. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہو اے خاندان والو، شقاق بینہما، ان دونوں کے آپس کی کے جھگڑے کا ڈر ہو. تم کو ڈر ہو ان کی مخالفت کا، یعنی ان کا جھگڑا گھر سے باہر آ گیا اور خاندان والوں کو پتہ چل گیا تو اب کیا کریں؟ فرمایا اب کورٹ اور کچہری میں مت جاؤ، اور اس کے لیے کچہریاں نہ لگاؤ. کیا کرو؟ فبعثوا، تو مقرر کرو تم، اٹھاؤ تم، حکمن، ایک فیصلہ کرنے والا سمجھدار آدمی، من اہلہ، مرد کے خاندان میں سے، وحکمن، اور ایک فیصلہ کرنے والا سمجھدار آدمی، من اہلیہا، عورت کے خاندان میں سے. چوتھا کام ہو گیا یہ. تو یہ دونوں بیٹھیں اور دونوں کی صلح کرنے کی کوشش کریں، لیکن بیچ میں فرمایا ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاحا، صلح کرنا، یوفق اللہ، اللہ جوڑ پیدا کر دے گا، بینہما، ان دونوں کے بیچ میں. اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے، کون؟ یہ حکم. ہو سکتا ہے کہ جن کو تم نے جج بنایا یہ صلح کرانے والے نہ ہوں، بلکہ جھگڑا کر کے اپنی ججی کو چمکانے والے ہوں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے والے ہوں. اس لیے یہ بھی دیکھو، یہ صلح کرانے والے کہ جھگڑا کرانے والے.
اور دوسرا معنی یہ بھی کہ اگر میاں اور بیوی دونوں صلح سے رہنا چاہیں گے تو یہ دونوں محنت کر کے جوڑیں گے، اللہ کرم کرے گا، جوڑ دے گا، یہ کیا کریں گے؟ ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کس طرح دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، خبیرن، ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق کی بات چل رہی ہے، بیچ میں عجیب بات آ گئی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مطلب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق تب ادا کریں گے جب اللہ کو مانتے ہوں گے، آخرت کو مانتے ہوں گے، اور جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ ایک دوسرے کے حق بھی ادا نہیں کرے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے ساری دنیا کے لوگوں، اے سارے ایمان والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو اللہ کا یہ حق ادا نہیں کرے گا وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کے ساتھ احساناً نیک سلوک کرو۔ نیک سلوک وسیع مفہوم میں ہے، ان کی تمام جائز خواہشوں کو پورا کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور نیک سلوک کرو ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ، ذی کے معنی والا، قربہ کے معنی رشتے والوں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرو، والمساکین، غریبوں کے ساتھ، والجار، اور پڑوسی کے ساتھ۔ لیکن پڑوسی کی دو صفتیں بیان ہوئیں، ذی القربہ، قربت والا پڑوسی، والجار، اور وہ پڑوسی الجنب، جو دور والا پڑوسی ہے، نزدیک والا پڑوسی اور دور والا پڑوسی۔ نزدیک اور دور والے سے مراد جس کا مکان آپ کے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ قریب والا، اور جو دو مکان چھوڑ کر کے ہے وہ دور والا۔ 40 مکان تک کہا گیا کہ یہ سارے پڑوسی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے، اور دوسرا وہ پڑوسی جو پڑوسی تو ہے مگر رشتہ دار نہیں۔ اور تیسری بات کہ ایک پڑوسی ہے اور ساتھ میں ایمان والا ہے، اور دوسرا پڑوسی ہے مگر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جس طرح کے بھی پڑوسی ہیں، بہرحال پڑوسی کا حق ادا کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھ رہنے والے کا بالجم، پہلو میں، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، جو تمہارے ساتھ پڑھ رہا ہے، تمہارے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی بھی آپس میں کلیگ ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے یعنی مسافر کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نیک سلوک وسیع مفہوم ہے، ان کے پورے حقوق ادا کرو۔ مسافر ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرو۔ رہائش کی ضرورت ہے، رہائش دو۔ کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا دو۔ روٹی کی ضرورت ہے، روٹی دو۔ وما ملکت ایمانکم، اور نیک سلوک کرو ان کے ساتھ، ملکت، مالک بن گئے ہیں، ایمانکم، جن کے تمہارے ہاتھ، یعنی جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ کیوں؟ جو نیک سلوک نہیں کرتا وہ کون ہوتا ہے؟ دو ہی باتیں، وہ جس میں تکبر ہوتا ہے، جو بڑا بننا چاہتا ہے۔ اگر ایسا کوئی ہے، ان اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کان، اس آدمی کو، مختالاً، جو اترانے والا ہو، اکڑنے والا ہو، فخوراً، جو دوسروں کو فخر جتانے والا ہو۔ مختال کے معنی بھی تکبر، فخور کے معنی بھی تکبر، لیکن مختال وہ جو اندر اندر بس بڑا بنا ہوا ہے، چاہے کسی کے سامنے اظہار کرے نہ کرے۔ اور فخور کے معنی جو دوسروں کو بھی جتائے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ یوپی والے ترجمہ کرتے شیخی بگارنے والے کو، اصل میں شیخ خاندان ہے، کیونکہ وہ بڑے حکومت میں رہے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم تو شیخ ہیں، بڑے ہیں، تو اس سے یہ محاورہ بن گیا شیخی بگارنے والے۔ الذین یبخلون، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، شیخی بگارتے ہیں اور دوسروں کو دباتے ہیں، یہ حق ادا نہیں کرتے، بلکہ الذین یبخلون، جو بخیلی کرتے ہیں، اور خود بخیل، کنجوس، مکھی چوس، یأمرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخیلی کرنے کا، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما، ان نعمتوں کو، آتاہم اللہ، جو ان کو دی ہیں اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، جو مال و دولت دی ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ غریب، یتیم، مسکین آئے اس کے سامنے خود فقیر بن جاتے ہیں، جی ہے ہی کچھ نہیں ہے، روٹی کھلاتے تمہیں مگر مر رہے ہیں خود ہی بھوکے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اگر کوئی اللہ کے ان حکموں کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا مُهِينًا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ دیکھ جوڑ کیا ہے، چونکہ تکبر والا بڑا بنتا تھا، فرمایا تجھے چھوٹا بنانے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، یہ غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، پڑوسی کو، اوپر فرمایا ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کو ان کے حقوق دو، لیکن ان کے حقوق کیسے دینے ہیں؟ ان پر احسان نہیں چڑھانا ہے، لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی، اللہ کی محبت میں دو۔ اگر کوئی دکھلانے کے لیے اور ان کو تکلیف دینے کے لیے ایسا کرے گا تو
والذین ينفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، کیا ہوگا ان کے لیے؟ فرمایا یہ تو شیطان کے چیلے بن گئے ہیں، یہ تو شیطان کے دوست بن گئے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور وہ آدمی جس کا دوست بن جائے شیطان، ان کا دوست گویا شیطان بن گیا، فَسَاءَ قَرِينًا تو کتنا برا ہے یہ ساتھی اس کا، قرین کے معنی ساتھی دوست۔ وَمَن يَكُنْ اور وہ آدمی کہ ہو جائے شیطان و شیطان لہو اس کا قریناً دوست، فَسَاءَ قَرِينًا تو کتنا برا ہے یہ دوستی کے اعتبار سے، بڑا برا دوست تلاش کیا۔ تو شیطان کا ٹھکانہ جہنم، تو اللہ کے ان حکموں کو انکار کرنے والے اور دکھلاوے کے لیے خیرات کرنے والے، ان کا ٹھکانہ بھی وہی۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ آئے ہائے یہ جہنم میں چلے گئے شیطان کے ساتھ، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ان سے کوئی ضد تھی تو اس نے جہنم میں بھیج کر کے ضد نکالی؟ کیا پیار کا لفظ ہے۔ اس کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت پیاری آیت ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا ہو جاتا ان کا، ماذا کیا تھا علیہم ان پر، کیا ہو جاتا انہیں، لو آمنو اگر وہ ایمان لے آتے، مان جاتے باللہ اللہ کو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کو، تو کیا گھس جاتا ان کا، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے مما اس میں سے رزق جو روزی دی تھی ہم ان کو اللہ نے، کیا گھستا، یہ خود جہنم میں جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ وکان اللہ بہم علیما اور اللہ ہے ان کو جاننے والا، اگر ایسا کرتے کہیں چھپ تھوڑے جاتے۔ ان اللہ لا یظلم بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ ذرے کے برابر بھی۔ کتنا پیارا لفظ ہے، لوگ ایمان جائیں، اللہ نہیں ظلم کرتا، نہیں جہنم میں ڈالنا چاہتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ وَإِن تَكُ اور اگر ہوگی وہ حسنتاً کوئی نیکی، اس کا وہ عمل جو انسان نے کیا اگر نیک عمل ہوگا، یضاعفها اللہ اس کو بڑھائے گا بڑھائے گا بڑھائے گا، اور اس کی وہی کیا، اور اس کی نیکی کیا، وہ یؤتی اور دے گا اللہ تعالیٰ من لدنہ اپنی طرف سے اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ انسان چند نیکیاں کر لے، مان لے اپنے مالک کو، نیکیوں کو تو اللہ بڑھاتا ہی رہے گا، مگر پھر بھی کتنی نیکیاں اللہ اپنی طرف سے دے گا۔ ہائے ہائے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، ہائے ہائے فکیف تو کیسا ہوگا وہ منظر، اذا جینا جب لائیں گے ہم من کل امت ہر ایک امت میں سے بشہید ایک گواہی دینے والے کو، کون، ہر امت کے پیغمبر اور نبی اس امت کے بارے میں گواہی دینے آئیں گے کہ میں نے تیرا دین اے مالک پہنچایا ان کو۔ یہ چند لوگ ہیں مٹھی بھر جو مانے تھے، اور یہ وہ نافرمان ہیں جو اکڑ گئے اور انہوں نے تیرا دین نہیں مانا۔ وہ انبیاء کرام گواہی دیں گے، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، وجینا اور ہم لائیں گے بک آپ کو اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہؤلاء ان سب پر شہیدن گواہ بنا کر، یہ معنی بھی کیا گیا ان سب پر جن کو آپ نے دین پہنچایا، لیکن چونکہ وہ دوسرے پارے کے شروع میں ہم بتا چکے کہ انبیاء کے حق میں گواہی دے گی یہ امت، اور پھر اس امت کے حق میں گواہی دیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب ہو گیا کہ ان سب لوگوں پر پھر گواہ اللہ کے حبیب ہوئے، چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں تو آخری گواہی آپ کی ہوئی۔ یومئذ اس دن یود پسند کریں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا، اپنے مالک کو نہیں مانا تھا، وہ وعصوا اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی الرسول رسول کی، وہ پسند کریں گے لو تسوا کاش کہ وہ برابر کر دی جائے بہم ان کے ساتھ الارض زمین، ان کے ساتھ زمین برابر کیے جانے کا مطلب کہ وہ مر جائیں اور زمین کے ساتھ برابر زمین میں گاڑ دیے جائیں اور زمین برابر ہو جائے یعنی مٹی ہو جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کسی بات کو بھی۔ یہاں آگے کچھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟